یک طرفہ محبت کے ہم تیسرے اور آخری فیز میں آتے ہیں۔ انسانی جبلت یا انسانی فطرت کچھ ایسی ہے کہ یہ اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ٹوٹ کر چاہے اور کوئی اس کو بھی ٹوٹ کر چاہے۔ جب اس کو کسی سے یک طرفہ محبت ہوتی ہے تو اس کا یہ خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مسٹر بی جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے محبت کی آندھی میں ہر طرف ہی نظر آتا ہے، اور اسی تمنا میں وہ اپنی اس محبت کو جوان کرتا جاتا ہے، میچور کرتا جاتا ہے کہ اس کا مسٹر بی بھی اس کو ایسے ہی پہچانے گا، اسی نظر سے دیکھے گا جس نظر سے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیے، محبت کا یہ سفر جو کہ روحوں کا سفر ہوتا ہے، جسم کے تقاضے تو پورے کرتا ہی نہیں، کیونکہ یہ محبت تو جسم کے تقاضوں کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ یہ تو صرف اور صرف روحوں کی وہ پرواز ہے جس کا نہ کوئی معاوضہ ملتا ہے، نہ قرب نصیب ہوتا ہے، نہ محبت ملتی ہے۔ وہ بیچارہ ایک رڑے میدان پہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اب اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی زندگی کی پہلی اور آخری بس گزر گئی ہے، اور وہ اپنی ٹھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر سوچتا ہے کہ اب کدھر جائے، اور پھر وہ آخر یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی۔ لیکن میرے عزیزو، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دکھ، رنج، رد کیے جانے، بے عزت کیے جانے کے نیچے ایک بہت بڑی عزت، ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت بڑی محبت اسے ایک لافانی سفر میں ملتی ہے۔ لیکن یہ لافانی سفر صرف اور صرف یا تو خدا کرتا ہے، اور یا پھر انسان خدا کی مدد کے ساتھ، بلکہ خدا کو ساتھ لے کر بھی طے کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح انسان 7 ارب انسانوں میں ایک ایسا چہرہ دیکھتا ہے، ایک جسمانی چہرہ، مسٹر بی کا چہرہ، جس پر اس کی نظر ٹک جاتی ہے، تو یاد رکھیے بالکل اسی طرح خدا بھی اتنے زیادہ انسانوں میں، بلکہ کھربہا انسانوں میں ایک چہرہ دیکھتا ہے جس پر اس کی نظر بھی ٹکتی ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ چہرہ آپ کا یا میرا چہرہ ہے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ ہم اس چہرے کو جو کہ خدا کا چہرہ ہے اسی طرح ٹھکرا دیتے ہیں جیسے مسٹر بی مسٹر اے کے چہرے کو رد کر دیتے ہیں۔ اگرچہ خدا کا یہ خوبصورت ترین چہرہ، جس کی ستائش میں، جس کی تعریف میں، جس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کے احساس میں، بلکہ اپنی عقل میں، حکمت میں، اپنے ادراک میں، سوچ میں، سمجھ میں بھی ہمارے پاس وہ الفاظ اور احساسات نہیں ہوتے جن سے اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے، تو بھی ہم بدقسمت وہ لوگ ہیں جو اس کو ہمیشہ ٹھکراتے ہیں اور رد کرتے ہیں۔ وہ خوبصورت چہرہ جس میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، جو ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں۔ ہمارے گناہ کرنے کے باعث، ہمارے گندگی میں گرنے کے باعث، ہمارے اس رد کرنے کے باعث یہ چہرہ مسخ دکھائی دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یسایہ 53 باب میں اس کی دوسری آیت سے کچھ یوں شروع ہوتا ہے: نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہ جانی۔ اب اس کا یک طرفہ محبت کا اظہار آگے ہوتا ہے، ایک ایسی محبت جس کا کوئی ثانی نہیں، جو لاسانی ہے۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ 7ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا،
جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ اس کی محبت کا کلائمیکس ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم یعنی خداوند یسوع مسیح بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ اور آخری آیت ہے، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ یسایہ نے یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے لیے کی ہے، اور نئے عہد نامہ میں خوبصورت پیشن گوئی کی تکمیل ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کے اس انجیلی بیان سے دیکھتے ہیں، یا اس میں پوری ہوتی ہے جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے پاس آتے دیکھا تو پھر لوگوں سے کہا، دیکھو یہ خدا کا وہ برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ ایسی محبت ہے میرے عزیزو جس کو ہم صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے خدا اور اپنے منجی یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خدا کے دل میں یہ محبت قائم رہتی ہے، یہ ہمیشہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ہمیں اس کا کوئی افزانہ نہیں دینا پڑتا، یعنی یہ محبت ہمیں مفت ملتی ہے، باقی یہ محبت خدا اس کا ریوارڈ، اس کا افزانہ ہم سے کچھ فرق طریقے سے مانگتا ہے کہ محبت کا افزانہ کیسے اسے دیا جا سکتا ہے جبکہ انسان جو کہ آپ ہیں اور میں ہوں اس کے قد کے اندازے تک تو پہنچتے ہی نہیں، نہ ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں اور نہ وہ ہم سے جان دینے کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ ہم اس کا خوبصورت چہرہ ان مجبور، غریب، تنگ حال، بیمار، دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی اس کا چہرہ ہے۔ ہم اپنا چہرہ دیکھیں، کیا ہماری شناخت مسٹر اے سے ہوتی ہے کہ مسٹر بی سے؟ یقیناً اے تو خداوند یسوع مسیح ہے، تو پھر مسٹر بی کون ہوئے؟ میں اور آپ۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ خدا حافظ۔